بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تمام حضرات سورہ فاتحہ اور درود پاک پڑھ لیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمین۔ دروشی پڑھیں تمام حضرات۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ مسجد تو بنا دی شب بھر میں، ایمان کی حرارت والوں نے۔ مسجد تو بنا دی شب بھر میں، ایمان کی حرارت والوں نے۔ من اپنا پرانا پاپی ہے، برسوں سے نمازی بن نہ سکے۔ نماز دین کا ایک اہم ستون ہے۔ نماز بندے اور رب کے درمیان ایک مضبوط تعلق کا نام ہے۔ نماز وقت کی پابندی کا درس دیتی ہے۔ نماز نیتوں میں اخلاص پیدا کرتی ہے۔ نماز قوم میں اتفاق کا ذریعہ ہے۔ نماز اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد حاصل کرنے کا طریقہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ نماز کی حقیقت کیا ہے؟ نماز کیوں فرض کی گئی؟ نماز پڑھائی کیوں جاتی ہے؟ نماز کس طرح پڑھنی چاہیے؟ نماز کی روحانیت کیا ہے؟ نماز کی بنیاد کیا ہے؟ نماز کی اصلیت، نماز کا وہ طریقہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ نماز کا مقصد، نماز پڑھنے کی وجہ۔ اب یہ ساری باتیں مسلمانوں نے چھوڑ دی۔ اب تو بس اتنا پتہ ہے کہ وضو میں کتنے فرائض ہیں، نماز میں کتنے فرائض ہیں، کتنی بار سبحان اللہ پڑھنا ہے، کتنی بار الحمدللہ پڑھنا ہے۔ یہ فروعی مسائل ہیں، فتوے اپنی جگہ درست ہیں، جائز ہیں، لیکن نماز پڑھنی کیوں ہے؟ قرآن پاک نے نماز کا ذکر کس انداز سے کیا؟ نمازیوں کو اللہ تعالیٰ نے کن القابات سے نوازا ہے؟ کن خرابیوں کی طرف اللہ تعالیٰ نے توجہ دلوائی نمازیوں کی کہ یہ کام نہ مت کرو تم؟ کیونکہ بدقسمتی سے بھارتی مسلمان اب قرآن نہیں پڑھتے، یہ ناظرہ پڑھتے ہیں صرف۔
اور یہ اتنے عقل مند ہو گئے نعوذ باللہ، یہ کہتے ہیں اگر قرآن پڑھیں گے تو سمجھ نہیں آئے گا جی۔ ہاں بھائی، جب پڑھو گے تو حلوہ بننا بند ہو جائے گا تمہارا، فالتو کے جو چوچلے بازیاں شروع کر رکھی ہیں ان کو خطرہ ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے نمازیوں کے لیے خاشعون کا لقب پسند کیا۔ نماز پڑھانے کی جو طبی وجوہات ہیں، جو روحانی وجوہات ہیں، جو شرعی وجوہات ہیں، ان کو قرآن پاک نے متعدد آیات میں بار بار ان کا ذکر کیا ہے۔ یہ تو پتہ لگ گیا کہ نماز پڑھنے کے لیے ایمان کا ہونا ضروری ہے، نماز کے لیے پاکی کا ہونا ضروری، نماز کے لیے وضو کا ہونا ضروری، نماز کے لیے قبلے کی طرف منہ ہونا ضروری، لیکن نماز کیوں ضروری؟ نماز پڑھنے کی وجہ تسمیہ کیا ہے؟ اللہ کیوں چاہتے ہیں کہ میرا بندہ نمازی بن جائے؟ اسلام کے ابتدائی رکنوں میں نماز کو رکھا گیا سب سے پہلے، کیوں؟ اور ایسی عبادت کہ میدان بھی ہو، بدر کا ہو، جنگ کا ماحول ہو، جہاں جان کا خطرہ ہو وہاں بھی نماز کو قضا کرنے کا حکم نہیں آیا۔ جہاں دشمن چاہتا ہے ایک طرف کہ ہم ان کو ختم کر دیں، وہاں بھی نماز قضا نہیں کی گئی۔ ایسی عبادت کی بیماری کی حالت میں بھی معاف نہیں، جب تک انسان کو ہوش و حواس ہے بستر مرگ پر بھی نماز کی ادائیگی کا حکم دیا گیا۔ اللہ کیا چاہتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی منشا کیا ہے؟ نماز کیوں پڑھنی ہے؟ میں اکثر جگہ جاتا ہوں، لوگوں سے پوچھتا ہوں، اچھے اچھے بوڑھوں سے پوچھتا ہوں، بڑوں سے پوچھتا ہوں، بھائی نماز کیوں پڑھ رہے ہیں آپ؟ اور نماز تو اسلام کی شان ہے، بندے کی بندگی کا مزہ ہی نماز کے اندر ہے، بندہ بنتا ہی بندگی کے ساتھ ہے۔ لیکن متعدد وجوہات لوگ بیان کرتے ہیں۔ نماز فرض ہے، ٹھیک ہے فرض ہے۔ نماز اللہ کی رضا کے لیے، ٹھیک ہے اللہ کی رضا کے لیے۔ نماز سنت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ نماز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے ہمیں، مقررہ وقتوں میں فرض کر دی گئی۔ کیوں کر دی گئی؟ کیا اب یہ نہ پوچھو، اب تو بس یہ پوچھو کہ رفعتین میں نماز ہوگی کہ نہیں ہوگی۔ اب تو بس جھگڑا اس بات کا ہے کہ صفیں کس طرح درست ہوں، کس طرح درست نہ ہوں۔ اب ان مسائل پہ جھگڑا ہے کہ جن مسائل میں اتنی رعایت ہے کہ تھوڑا بہت آگے پیچھے ہو جائیں تو تب بھی نماز ہو جاتی ہے، لیکن اب تو گاڑی بس وہیں پہ پھنس گئی۔ لیکن نماز پڑھنی کیوں ہے، فرض کیوں گئی، یہی نماز کی حقیقت کیا ہے، نماز کا منشا کیا ہے، اللہ نمازی سے چاہتے کیا ہیں؟ قرآن پاک نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ کہا کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ نمازی بندہ متقی بن جائے۔ چھوٹا سا لفظ کہ نمازی کیا بن جائے؟ متقی بن جائے۔ میں پنجابی جی کماتے متقی کینوں کہندے بھئی چنگا بندہ بن جائے۔ کی بن جائے؟ چنگا بن جائے۔ اور خاشعون کا لقب اللہ تعالیٰ نے نمازیوں کے لیے استعمال کیا قرآن پاک میں۔ اگر اس کو بھی پنجابی میں ترجمہ کروں کہ نماز ایدہ پڑھو کہ راج جاوے بندہ، دل بھر جائے، اس کا دل نیکیوں سے بھر جائے، متقی بن جائے، دل نیکیوں کے ساتھ بھر جائے اس کا۔
اب پتہ یہ لگا کہ نماز کے جو ضروری فضائل ہیں، وضو جس میں شامل ہے، پاکی جس میں شامل ہے، قبلے کی طرف کھڑے ہونا شامل ہے، وہ تو ضروری ہیں، وہ تو مصلی تک پہنچنے کی جو ضروریات ہیں، وہ تو جانماز تک پہنچنے کی ضرورتیں ہیں، لیکن اللہ اکبر کی نیت سے پہلے دل کا وضو ہونا ضروری ہے۔ اب جن کی نیتیں پاک نہیں ہیں ان کی نماز جو ہے وہ مکمل نہیں۔ فویل للمصلین، خرابی ہے ان نمازیوں کے لیے۔ غیر نمازیوں کی تو ابھی بات ہی نہیں کی، ابھی تو قرآن کہہ رہا ہے کہ ان نمازیوں کے لیے خرابی ہے جو نماز کے اندر بے ایمانی کرتے ہیں، نماز کے اندر خرافات کر رہے ہیں، نماز جن کی درست نہیں ہے، نماز کے اندر چوری کر رہے ہیں۔ ایک صحابی رسول نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی میں تشریف فرمائے، وہ آئے، انہوں نے نیت باندھی، نماز پڑھی، نماز پڑھ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جب سلام پیش کیا، فرمایا دوبارہ نماز پڑھ کے آؤ۔ پھر گئے، نماز پڑھی، پھر آئے، رسول اللہ نے پھر کہا دوبارہ پڑھو، دوسری بار پڑھی، پھر آئے، رسول اللہ نے پھر کہا دوبارہ پڑھو، تیسری بار پڑھ کے آئے، رسول اللہ نے پھر کہا چلو واپس، پھر نماز۔ بڑی عاجزی سے عرض کی یا رسول اللہ مجھے تو آتی نہیں، کس طرح پڑھوں؟ محمد رسول اللہ نے فرمایا اللہ اکبر کہہ کے جب تک قیام میں تسلی نہ ہو جائے دل کو۔ ہمارے ہاں تو 2-3 طرح کے نمازی ہیں نا جی، ہمارے ملک میں 2-3 طرح کے نمازی ہیں۔ ایک تو وہ جو نماز پڑھتے ہی نہیں، عید اور جمعے کی پڑھتے ہیں۔ میرے والد صاحب مرحوم شیر اسلام مولانا حبیب الرحمن لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس میں ہمیشہ بیٹھتا تھا، تو ایک صاحب آئے تو کہا حضرت نکاح پڑھوانا آپ سے ہی۔ تو نماز کے لیے بڑے سخت تھے، تو کہنے لگے پیارے تو نماز نہیں پڑھتا؟ فرمایا حضرت نہیں میں تو عید کی عید آپ کے پیچھے ہی پڑھتا ہوں۔ میں عید کی نماز ہمیشہ آپ ہی کے پیچھے پڑھی، کسی اور کے پیچھے پڑھی نہیں آج تک۔ ہمارے یہاں ایک تو وہ طبقہ جو نماز پڑھتا ہی نہیں، اور دوسرا وہ طبقہ ہے جو آدھی پڑھتا ہے، آدھی۔ اب اس میں آدھی وہ نہیں کہ فرض پڑھے سنتیں پڑھی، نہیں، اس میں آدھی وہ ہے جو فجر گھر میں سوتے ہیں، ظہر عصر مغرب مسجدوں میں ہوتے ہیں، عشاء پھر چھوڑ دیتے ہیں۔ آدھی پڑھتے ہیں، آدھی پڑھتے ہی نہیں۔ اور تیسرے وہ چور ڈاکو ہیں جو پڑھتے تو 5 وقت ہی ہیں لیکن ٹھنگیاں مار کے پھٹافٹ بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جمعے میں بھی آپ دیکھا کریں اکثر مسجدوں میں کئی لوگ سب سے بعد میں جمعہ پڑھنے آئیں گے اور ان کو پہلے باہر نکلنے کی ہوگی کہ بھائی کسی طرح نکل لیں پھٹافٹ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی نمازیوں کو کہا قرآن پاک میں کہ اپنی نمازوں کو بھلا بیٹھے، ان کو پتہ ہی نہیں نماز پڑھنی کیسے۔ پہلی بات جو یہ کہی گئی کہ اللہ چاہتے ہیں کہ نمازی متقی بن جائے۔ کیا بن جائے جی؟ چنگا بندہ بن جائے، اچھا انسان بن جائے۔ آپ اچھا کس کو کہتے ہیں؟ مسجد کے پردھان کو اچھا کہتے ہیں آپ؟ کہ بڑھیا کوئی اچھے بہترین کپڑے والا بہترین لباس کسی نے پہن رکھا ہو، سر پہ پگڑی باندھ رکھی ہو، اچھی داڑھی رکھی ہو، وہ اچھا ہے؟ آپ نے اچھے کی تشریح کیا کی ہے؟ جس کے پاس گاڑی مہنگی ہو، جوتے مہنگے پہنتا ہو، گھڑی مہنگی پہنتا ہو، آپ اچھا کس کو سمجھتے ہیں جی؟ اچھا بندہ کیسا ہوتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کو نماز کی ضرورت ہم پر اس لیے فرض کر دی کیونکہ اللہ چاہتے ہیں کہ یہ جو بندے ہیں، اللہ فرماتے ہیں جب میرا بندہ قیام کرتا ہے نا تو میں فرشتوں کے سامنے فخر کرتا ہوں کہ یہ دیکھو میرے بندے میرے حضور ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوئے ہیں۔ آپ نے کیا سمجھا کہ صرف نماز 2 رکعت کی چیز ہے؟ چند سجدے کر لینے کا نام نماز ہے؟ نہیں،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پیاری نماز تھی. آخری وقت میں بھی امت کو بار بار کہا دیکھو نماز نہ چھوڑ دینا. لیکن کیوں بار بار کہتے ہیں؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پتہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لیے نماز ہمارے اوپر فرض کی گئی. کیوں فرض کی گئی؟ کیونکہ اللہ چاہتے ہیں کہ یہ نماز پڑھنے والے لوگ اچھے بن جائیں. اکثر میں لوگوں کو کہا کرتا ہوں بھی اچھا آپ کس کو سمجھتے ہیں؟ اچھے کپڑے پہننا، اچھی سواری رکھنا، اچھا گھر بنانا، اچھا کاروبار کرنا، اچھی شکل ہو جانا، یہ اچھا نہیں ہوتا. جو اپنے ماں باپ کی اطاعت کرتا ہو وہ اچھا ہوتا ہے. جو کاروبار میں حلال اور حرام کی تمیز باقی رکھتا ہو وہ اچھا ہوتا ہے. جو کسی کی ماں بہن بیٹی کو دیکھنے کے بعد زنا کا ارادہ نہ کرتا ہو وہ اچھا ہوتا ہے. جو اپنے بیوی بچوں کے ساتھ صلہ رحمی سے پیش آتا ہو وہ اچھا ہوتا ہے. جو اپنے پڑوسی کے ساتھ بھائیوں کا تعلق رکھتا ہو وہ اچھا ہوتا ہے. جو ظالم کے خلاف مظلوم کی مدد کرتا ہو وہ اچھا ہوتا ہے. جن کی نیتوں میں دوگلا پن نہ ہو، جو سامنے کچھ ہو پیچھے کچھ ہو، وہ جتنے مرضی اچھے کپڑے پہن لے وہ اللہ کے نزدیک اچھے نہیں ہو سکتے. وہ لوگ آپ نماز کے مقصد کو تو سمجھیں، نماز کی وجہ تسمیہ کو تو سمجھیے آپ کہ نماز تو اس لیے فرض کی گئی اللہ نمازی کو اچھا بنانا چاہتے ہیں. اب ایک بندہ نماز بھی پڑھتا ہے، جھوٹ بھی بولتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، زنا بھی کرتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، شراب بھی پیتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، بے حیائی بھی کرتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، بدماشی بھی کرتا ہے. اس کو خود پتہ ہونا چاہیے کہ یہ نماز نہیں ہو رہی، یہ نماز نہیں ہے. قرآن نے کہا کہ یہ ریاکاری کر رہا ہے، یہ دکھا دکھا کے نمازیں پڑھ رہا ہے، یہ اس کے منہ پر مار دی جائے گی. یہ نماز نہیں ہے. میں ایک دفعہ یہاں قریبی ایک شہر ہے وہاں نماز پڑھی، میں نے زور کی تو امام صاحب نے 20 منٹ میں نماز پڑھائی. میں نماز پڑھتی ان کو پوچھا بھائی کیا آفت آ گئی؟ اگر یہ متولی کہتا ہے بڑے آرام سے نماز پڑھو، کیونکہ یہ مجھے نوکری سے نکال دے گا، اس لیے پھر میں نے سوچا خوب اطمینان سے اللہ کے بندے، جو بندہ مصلی پر کھڑا ہو گیا اس کو تو بڑی نماز پڑھانے کی اجازت ہی نہیں ہے. پیچھے بچے بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، بیمار بھی ہیں، تندرست بھی، ہر طرح کے لوگ ہیں. اسی لیے تو حکم ہوا کہ ہلکی پھلکی نماز پڑھو. جس نے اپنے نفل پڑھنے، رات کو تہجدیں پڑھنی، ساری رات قیام کرتا رہے، اس کو کسی نے نہیں روکا. نماز کے ذریعے کسی کو اذیت نہیں دی جا سکتی، تلاوت کے ذریعے کسی کو اذیت نہیں دی جا سکتی. نماز کا مقصد جو ہے تکبیر تحریمہ سمجھتے ہیں نا، نماز میں پڑھتے ہیں، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تحریمہ کا مطلب اب حرام ہو گیا سب کچھ. تکبیر تحریمہ کا مطلب کہ سب کچھ حرام ہو گیا. کیا حرام ہو گیا؟ جو بنا نماز کے حلال تھا، گفتگو کرنی حلال تھی، کھانا پینا حلال تھا، ایک دوسرے سے گپ مارنی حلال تھی، پانی پینا حلال. اب نیت باندھ لی، اب دنیا کی تمام چیزیں حرام، اب بس اللہ کی طرف متوجہ ہیں. اب توجہ اللہ کی طرف چاہیے. اب ہمارے یہاں نمازی جو ہیں، ایک تو وہ جو نماز پڑھتے ہی نہیں، دوسرے وہ جو آدھی پڑھتے ہیں آدھی نہیں پڑھتے، تیسرے وہ جو نماز پڑھتے ہیں لیکن ماشاءاللہ اتنی تیز رفتاری سے پڑھتے ہیں کہ یہی پتہ نہیں لگتا نماز شروع کب ہوئی تھی اور ختم کب ہو گئی. قرآن نے کہا نا کہ اللہ کی مدد کو پکارو نماز کے ساتھ، صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ، لیکن یہ دونوں کام مشکل ہیں. قرآن نے کہا کہ اللہ کی مدد کو پکارو صبر اور نماز کے ساتھ، لیکن یہ دونوں کام مشکل ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ جلدی جلدی ہو جائے،
نماز تو ایک ایسا ذریعہ ہے جو محمد رسول اللہ جس دن بدر کے میدان میں پہنچے، آپ اندازہ لگائیں 313 صحابہ، سامنے کی طرف ہزاروں دشمن ہیں. اب صبح کو جب جنگ ہونی، ساری رات دشمن ہتھیار تیز کرتا ہے، ساری رات دشمن صفیں درست کرتا ہے، ساری رات دشمن اپنی فوجیوں کی لائنیں لگاتا ہے، ساری رات دشمن مورچہ بندی کرتا ہے. محمد الرسول اللہ ساری رات نماز کے اندر گزارتے ہیں، کیونکہ طاقت اللہ کے پاس ہے، فتح اور نصرت کا فیصلہ اللہ کرتے ہیں، اس لیے ساری رات نماز کے اندر گزار دی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے خلیفہ بنے تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک شام میں فوجوں کے کمانڈر تھے، تو خلیفہ کی طرف سے کوئی نہ کوئی حکم آتا رہتا تھا سرکاری. تو ایک دن قاصد آیا بڑی تیزی سے مدینہ سے حکم لے کے، سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام. اب انہوں نے سوچا پتہ نہیں کون سا نیا آرڈر آ گیا، ابھی کون سے شہر کی طرف جانا ہے، کیا کرنا ہے. حکم نامہ کھولا تو مسلمانوں کے خلیفہ نے حکم دیا حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرمایا فوج میں پتہ کر لو کتنے بے نمازی ہیں. مسلمانوں کی اس لشکر میں پتہ کرو بے نمازی کتنے. قاصد سے پوچھا ان کا پتہ کر کے کیا کرنا ہے؟ خلیفہ کرا سب کو نکال دو. لوگ میدان جنگ میں طاقت اور بڑھاتے ہیں، انفرادی قوت کو اور اضافہ کیا جاتا ہے. یہاں حکم آ گیا کہ جتنے بے نمازی ان کو باہر نکال دو. فرمایا جتنے بے نمازی ہیں ان کو باہر نکال دیں. آگے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جو بات لکھی آب زر سے لکھنے کے قابل ہے. لکھا حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، فرمایا سعد ان تمام بے نمازیوں کو باہر نکال دو، اور یاد رکھو کہ جو بندہ اپنے رب کا وفادار نہیں ہو سکتا وہ تمہارا وفادار نہیں ہوگا. جو اپنے رب کا وفادار نہیں وہ تمہارا وفادار نہیں ہو سکتا. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بار بار تلقین فرمائی نماز سفر میں قصر ہے، میدان جنگ میں قصر سے بھی قصر. 4 کی 2 کر دی سفر میں، میدان میں 2 کی بھی 1 رکعت کر دی، لیکن نماز پڑھنے کا حکم باقی رکھا تاکہ اللہ کی مدد نماز کے ساتھ آتی ہے. لیکن ان نمازیوں کے لیے نہیں ساتھ میں جو ہوئی بزدل، وہ سوچ رہے ہوں کہ صرف بس جو اللہ کے علاوہ دنیا سے ڈرتے رہیں ان کی نمازیں نہیں ہیں. جن کے دلوں میں خوف بیٹھ گیا. نماز تو اس بات کی علامت ہے کہ میں اپنے رب کی مدد کے ساتھ اب باہر نکلوں گا، اپنے رب کی مدد کے ساتھ اپنے آپ کو گناہوں سے روکوں گا، اللہ کی مدد کے ساتھ اپنی آنکھوں میں شرم و حیا پیدا کروں گا، اللہ کی مدد سے میری زبان دوسروں کو تکلیف نہیں پہنچائے گی، اللہ کی مدد سے اگر کوئی بندہ کسی مظلوم پر ظلم کرے گا تو ظالم کے خلاف سینہ سپر ہو کے کھڑا ہوں گا، اللہ کی مدد کے ساتھ میں غریب لوگوں کا ساتھ دوں گا. نماز اس بات کی علامت ہے کہ نمازی بندہ بے خوف ہوتا ہے، نمازی بزدل نہیں ہوتا. نمازی کے لیے ضروری ہے کہ اس کا کردار یہ کہتا ہو کہ یہ نماز پڑھ رہا ہے. نمازی دھوکہ نہیں دے سکتا، نمازی بے ایمانی نہیں کر سکتا، نمازی ٹھگی نہیں مار سکتا، نمازی زنا نہیں کر سکتا، نمازی کی حلق سے شراب کے قطرے نہیں اتر سکتے. اگر کوئی نماز پڑھنے کے باوجود ان گناہوں کو کر رہا ہے تو وہ دل کی تختی پہ لکھ لے کہ وہ نمازی نہیں ہے، وہ ایک تماشا کر رہا ہے، وہ بھی اپنے ساتھ کر رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایسے لوگوں کی نماز کی کوئی ضرورت نہیں ہے. جو دوسروں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھنا چاہتے ہیں، دوسروں کو جتلانے کے لیے نماز پڑھنا چاہتے ہیں، یا جو دوسروں کے اوپر اپنی برتری ثابت کرنے کے لیے نماز پڑھنا چاہتے ہیں،
یہ نماز کی روح ہے. میں مانتا ہوں تمام کلمات نماز کے سیکھنا فرض ہے، لیکن یہ نماز کی روح ہے. جب تک روح کی تکمیل نہ ہو جائے، جب تک بندہ اللہ کے حضور کھڑا ہونے کے بعد یہ سمجھ نہ لے کہ میں اپنے رب کے حضور کھڑا ہو گیا ہوں، اب میں ہوں، میرا رب ہے، تب تک نماز کامل نہیں ہوتی. نماز اپنے معیار کو نہیں پہنچتی. نماز کوئی معمولی عبادت ہے جی؟ پوری دنیا میں اسلام کی پہچان ہے نماز. مسجدوں کی رونق نماز سے قائم ہے. اسلام کی عظمت نماز کی وجہ سے قائم ہے. جتنی بھی پوری دنیا کے اندر چلے جائیں، مسلمانوں کے اندر جتنی نیکیاں، جتنا خشوع اور وضو نظر آتا ہے وہ نماز کی بدولت ہے. نماز کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے ہی ادا کیا جا سکتا ہے. نماز کو دکھاوے کے لیے ادا نہیں کیا جا سکتا ہے. نمازی کا اچھا ہونا پہلا فرض ہے، پہلا رکن ہے. نیت باندھنے سے پہلے، کئی لوگ نیت باندھتے ہیں. آج کل ہمارے ہاں مشین آ گئی ہے، موبائل جس کو بولتے ہیں. اب مسجد میں اگر کسی کا موبائل بج جائے نماز میں، میرے والد صاحب شیخ اسلام مولانا حبیب الرحمن لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ مجھے ایک دن پوچھنے لگے کہ اگر مسجد میں کسی کا موبائل بج جاتا ہے تو تم کیا سوچتے ہو؟ میں کہا میں سوچتا ہوں جیب میں ہاتھ ڈالے فون بند کر دے. تو میں نے آپ کیا سوچتے ہو بھائی؟ اج انی مسجداں دے ساڈے پردھان ہیں پورے انڈیا 'چ، تے جڑے وڈے وڈے مولوی مفتی سارے تو نہیں. ان کی مسجد میں اگر موبائل بج جائے نا تو بس فوراً نیت باندھے باندھے یہ نیت کر لیتے، بس سلام پھیرتے ہی اس کا رگڑا پھیرنا. آج نیت باندھے باندھے ہی اگلی نیت بھی کر لیتے ہیں ساتھی میں کہ بس سلام پھیرتے ہی پہلے آج اس کا جنازہ نکالیں، اس کا روز فون بجتا ہے. تو میں نے اپنے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ آپ کیا سوچتے ہیں؟ فرمانے لگے کہ میں یہ سوچتا ہوں بیٹا کہ جو بندہ میرے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے، کیونکہ اکثر مسجدوں میں محلے کے لوگ ہی نماز پڑھتے ہیں، ایک دوسرے کو جاننے والے پڑھتے ہیں. تو فرماتے مجھے کہنے لگے کہ میں یہ سوچتا ہوں کہ اگر کسی کا فون بجتا ہے تو میرے دل میں خیال آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ جو گھنٹی بجی خیر والی ہو، پریشانی والی نہ ہو. کیونکہ گھر والوں کو تو پتہ ہی ہے عشاء پڑھنے آیا ہے، فجر پڑھنے آیا ہے. جو گھنٹی بجی ہے خیر والی ہو، یا تو ہماری تو فون کی گھنٹی بھی طے کر دیتی ہے کہ ہم نماز ہماری قبول ہو رہی ہے یا نہیں قبول ہو رہی. گھنٹی بجنے پہ جن کا ارادہ اپنے بھائی کو ذلیل کرنے کا ہے، اپنے بھائی کو پریشان کرنے کا ہے، تو ان کی نمازیں تو ایک موبائل کی گھنٹی بھی طے کر رہی ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کے حضور کھڑے ہو، وہ تمہیں یہی نہیں پتا کہ تم نماز میں کھڑے ہو، اور ایک گھنٹی نے تمہاری نماز متاثر کر دی ہے. کیس کے آگے، کیس گزر گیا نا کسی کے آگے سے، کیس کو جانتے ہیں؟ مجنو گزر گیا کسی نمازی کے آگے سے، بہت آگے سے گزرا، تو اس نمازی نے سلام پھیرتے جا کے مجنو کا گریبان پکڑ لیا. مجنو عرب کا رہنے والا تھا، لیلا کا جو عاشق تھا. وہ جب گزرا نا آگے سے تو بھاگ کے اس کو جا کے پکڑ لیا نمازی نے کہ تو کیسے گزرا میرے آگے سے، تجھے پتہ نہیں میں نماز پڑھ رہا ہوں؟ تو کیس نے کہا، مجنو نے کہا اسے، اس نمازی کو، کہنے لگا یار تو پتہ نہیں کیسی نماز پڑھتا ہے، اور مجھے تو لیلا کے عشق میں کوئی نظر ہی نہیں آیا. لیلا کے عشق میں کوئی نظر نہیں آیا. اب تو پتہ نہیں کیسا اللہ سے عشق کرتا ہے کہ تجھے اتنی دور نماز پڑھتے ہوئے میں نظر آ گیا کہ میں تیرے آگے سے گزر گیا ہوں. لوگ نماز بھی پڑھتے ہیں، دوسروں کی نماز کا بھی حساب رکھتے ہیں. ہمارے ایک بڑے میاں تھے، وہ سلام پھیرتے ہی پہلے دائیں بائیں پیچھے تک دور تک دیکھتے تھے. تو میں بچپن میں ان کو مذاق میں پوچھا کرتا تھا کہ چچا رجسٹر تمہارے ہاتھ میں تو نہیں اللہ نے پکڑا دیا کس کس کی حاضری لگانی ہے؟ جن کی اپنی نمازیں نہیں ہوتی، جن کو خود نہیں پتا کہ استنجا کیسے پاک کرنا ہے، وہ دوسروں کو نصیحت کرتے پھرتے ہیں کہ تو اس سب میں کھڑا ہو. تمہارے ذمہ نصیحت نہیں لگا رکھی اللہ نے، یہ ممبر بنایا ہے جمعے کو ہر مسجد کے اندر. امام کی ذمہ داری لگائی کہ اپنی قوم کو نصیحتیں کرتا پھرے، ہر ایک کو جج نہیں بنا دیا اللہ نے.
کسی کو کسی کی عزت اچھالنے کے لیے کھڑا نہیں کر دیا کہ جب تمہاری مرضی آئے جس کے مرضی اوپر تنقید کر دو. ہوتے کون ہو کہنے والے ان بچوں کو کہ تم پیچھے شور مچا رہے ہو؟ مسجدوں میں پیچھے بچوں کا کھیلنا، مسجدوں میں نمازوں کے دوران پیچھے بچوں کی آوازیں آنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ بچے اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ آنے والی نسلیں ان در و دیوار کی حفاظت کے لیے تیار ہیں. آنے والی نسلیں تیار ہیں اسلام کی حفاظت کے لیے. یہ مسجد تک نہیں آئیں گے تو کون ہوگا جو کل کو ان مساجد کو آباد کرے گا؟ نمازی کو تو تمام دعاؤں سے پہلے، تمام قرآن پاک کی تلاوتیں یاد کرنے سے پہلے، تمام دعائیں سے پہلے، تمام چیزیں یاد کرنے سے پہلے اپنی نیت کو درست کرنا ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے لاکھوں حدیثیں اکٹھی کی، اور جب بخاری شریف کی جلد بندی ہوئی سب سے پہلے ایک حدیث کو درج کر دیا. فرمایا کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات، کہ عمل کا دار و مدار تو نیت کے اوپر ٹکا ہوا ہے. عمل کا دار و مدار نیت کے اوپر ٹکا ہوا ہے. اگر نیت اچھی ہے تو سب کچھ درست ہے. نیت درست ہونی چاہیے. آپ کو پتہ ہے نا کہ اگر ہم دوسری رکعت میں غلطی سے درود شریف پڑھ لیں 4 رکعت کی نماز میں، تو امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے سجدہ صاحب لازمی کر دیا. تو کسی صاحب نے حضرت امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا تھا کہ یار دوسری رکعت میں اگر ہم اتحیات کے بعد درود شریف پڑھ لیتے ہیں، اچانک یاد آتا ہے کہ 2 رکعت اور پڑھنی ہے، تو پڑھا تو درود شریف ہی ہے، ثواب کا کام ہے، آپ نے اس پہ بھی جرمانہ لگا دیا، اس پہ بھی سجدہ صاحب لازم کر دیا، پینلٹی لگا دی. امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کمال کا جواب دیا. فرمایا وہ درود پاک ہے، وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود بھیجنا ہے. وہ محمد الرسول اللہ کون ہے؟ اللہ فرماندے سونیا لوکی میرے نا دیاں قسمیں کھاندے ہیں تے میں تیرے نا دیاں قسمیں کھانا. لوگ اللہ کے نام کی قسمیں کھاتے ہیں اور اللہ محمد الرسول اللہ کو طٰہٰ یاسین اللہ تبارک تعالیٰ محمد الرسول اللہ کا کہتے ہیں. وہ امام اعظم نے فرمایا درود پڑھنا ثواب کا کام ہے، لیکن رسول اللہ پر درود بنا نیت کے اچانک پڑا، مطلب وہ تعظیم نہیں ہوئی، وہ عظمت نہیں آئی، اس لیے سجدہ سیف لازم قرار دے دیا گیا. نماز ویسے پڑھو جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نماز ہے، رسول اللہ نے ہمیں حکم دیا کہ نماز میں صداقت ہونی چاہیے، نماز میں ایمانداری ہونی چاہیے، نماز میں دیانتداری ہونی چاہیے، نماز میں توجہ ہونی چاہیے. تمام چیزیں اپنی جگہ، رکوع و سجود اپنی جگہ، لیکن نماز کے اندر نیت کا اخلاص سب سے پہلے ضروری ہے. اگر نماز میں نیتوں کے اندر اخلاص آ گیا تو پھر اللہ کی مدد آ گئی ہے، بس پھر اللہ کی مدد آ جائے گی. لوگ دنیا والوں سے مانگتے پھرتے ہیں، اللہ سے نہیں مانگتے نا. کسی کو پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے تو دنیا والوں کو بار بار. تو اس ضمن میں پچھلے دنوں ایک بات چلی تو میرے ذہن میں ایک بات آئی، تو میں نے کچھ لوگوں کو کہا کہ آپ رقم دیجئے. تو دوسری دفعہ جب میں کہنے لگا پھر میں نے سوچا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اس متعلق کیا کہتے ہیں. تو قربان جاؤں، میں ڈاکٹر اسرار صاحب کا میں بیان سن رہا تھا، فرمانے لگے ایک دفعہ کسی کو مدد کے لیے کہہ دو تو جائز ہے، دوسری دفعہ کہہ دو یاد دلانے کے لیے تو بھی تھوڑا جائز ہے، تیسری دفعہ حرام ہے. تیسری دفعہ مدد کرنے والا تو اللہ ہے، مدد کرنے والی تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. تیسری دفعہ حرام ہے دنیا داروں کے سامنے ہاتھ پھیلانا. اللہ سے تو مانگ ہی نہیں رہے. جہاں سے بات بننی تھی، جہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے گاڑی چلانی تھی، وہاں تو بندہ مانگتا ہی نہیں ہے، اور جہاں سے بات نہیں بننی وہاں بار بار ناک رگڑتا پھرتا ہے. آپ اللہ سے مانگیں اللہ کی صفت قل اللہ احد اللہ الصمد. فرمایا اللہ بے نیاز ہے،
اللہ بے نیاز ہے، پھر اللہ وہاں سے رزق دیتے ہیں جہاں سے بندے کا گمان نہیں ہوتا۔ لوگ ساڈے مولویوں کے پاس جاتے ہیں، بابوں کے پاس، پیروں کے پاس، تعویذ دے دو جی، یہ کر دو جی، وہ کر دو جی۔ میں ان کے اوپر ہنستا ہوں، میں کہ یار پیٹرول پمپ پہ جا کے چینی مانگ رہے ہو، پیٹرول پمپ پہ کہنے لگے نہیں مطلب، میں کہا صحیح دکان پہ جا کے غلط چیز خرید رہے ہو۔ جنرل سٹور پہ جا کے بولو جی گاڑی میں پیٹرول ڈلوانا ہو گیا، پاگل ہو گیا، پمپ پہ ملتا ہے۔ اللہ والوں سے تو یہ پوچھو اللہ کیسے راضی ہوں گے، تم جا کے کہتے ہو کاروبار نہیں چل رہا۔ اللہ سے پوچھو، اللہ والوں سے پوچھو رسول اللہ کی اطاعت کیسے ہوگی، تم جا کے ان کو کہتے ہو بیٹی کی شادی نہیں ہو رہی۔ اللہ والوں سے تو یہ پوچھو کہ ہم اللہ کا قرب کیسے حاصل کر سکتے، تم جا کے تو بیماری نہیں ٹھیک ہو رہی۔ صحیح دکان پہ غلط سامان خریدنے جا رہے، اب آج کل دکاندار بھی ایسے، اگلے کہتے چل گاہک تو آیا، کوئی بات نہیں۔ صحیح دکان پہ جب جا کے صحیح چیز مانگیں گے تو وہ ملے گی۔ اللہ والوں کے پاس جائیں اللہ کی طلب کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طلب کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کے لیے۔ ایسی چیزیں جا کے مانگتے ہو جو وہ دے نہیں سکتے، جن میں وہ بے بس ہیں، اور جو ان کے پاس ہے وہ تم لینا نہیں چاہتے۔ اگر اللہ اور اس کے رسول کی رضا حاصل کریں گے تو اللہ آپ کو عزتوں سے نوازیں گے، اور ایسی عزتیں عطا ہوں گی کہ دنیا میں بھی تمام چیزوں سے آپ غنی ہو جائیں گے، اور آخرت میں بھی اللہ آپ سے راضی ہو جائیں گے۔ دعا کیجئے، وقت بھی ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب کو ان باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔